بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں، پارہ نمبر 15 میں سورہ بنی اسرائیل شروع ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب اسرائیل کے بیٹے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے کہ انہوں نے ایک ہی رات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ کی مسجد حرام سے فلسطین کی مسجد اقصیٰ تک لے گئے۔ بچوں، مکہ اور فلسطین بہت دور دور ہیں، جہاں کا سفر بہت زیادہ دنوں میں پورا ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہی رات میں یہ سیر کروائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ اگر بہت بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ قرآن مجید پر ایمان لائیں اور اس کے سارے حکموں کو مانیں، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جو بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے اور ہدایت کی طرف لے کے چلتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا ہے، والدین یعنی امی ابو سے بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنی ہے اور فضول خرچی نہیں کرنی، کیونکہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ فضول خرچی سے مراد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا ہے۔ ناشکری کرنا شیطان کا کام ہے۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے نا، ہم نے ناشکری تو نہیں کرنی نا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، یعنی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمیشہ اچھی بات کہو، برے طریقے سے بات کرنے سے یا غلط بات کرنے سے مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں اور اس طرح شیطان کو مزہ آتا ہے اور وہ مسلمان بھائیوں کو لڑوا دیتا ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ شیطان اپنی آواز سے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا، میوزک بھی شیطان کی آواز ہے، اس لیے ہمیں کبھی بھی میوزک نہیں سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اتنی نعمتیں دیں اور اشرف المخلوقات بنایا، لیکن اگر ہم شیطان کی باتیں مانیں گے تو ہم سب سے بری مخلوق بن جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مکہ کے کافروں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر رہے تھے اور مکہ سے نکل جانے پر مجبور کر رہے تھے، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر، رشتہ دار اور مال وغیرہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور مدینہ میں آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ کے حکموں پر عمل کرنا سکھایا، جس سے مسلمانوں کو طاقت ملی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کا حکم دیا اور فجر کی نماز میں قرآن مجید کی لمبی تلاوت کرنے کا بھی فرمایا۔ کافر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے کہ ہمیں معجزے دکھائیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قرآن مجید سے بڑا کوئی معجزہ نہیں ہو سکتا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ چیز جسے انسان کبھی بھی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ اگر تم اس قرآن مجید جیسا کلام بنا کے دکھاؤ، اگر نہیں بنا سکتے تو پھر اس پر ایمان لاؤ۔ اس کے بعد کافروں نے بھی کہا کہ یہ رسول تو ہم جیسے انسان ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرشتہ رسول بنا کے بھیجنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب بھی تو انسان ہو، اس لیے میں نے انسانوں کے لیے انسان ہی رسول بنا کے بھیجے، ان پر ایمان لاؤ اور ان کا حکم مانو، ورنہ میں تمہیں قیامت کے دن اندھا، بہرا اور گونگا بناؤں گا اور سخت سزا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے تھے، لیکن کافروں نے پھر بھی ان کی بات نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو دریا میں ڈبو دیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ آپ سب اللہ تعالیٰ کے نام یاد کرتے ہیں نا؟ شاباش! جیسے الرحمن، الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے، ہم سب نے صرف اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا ہے۔
اس کے بعد نئی سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ کہف ایک غار کا نام ہے۔ اس سورت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ انسان اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں نا اور رسولوں کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے کچھ بندوں کا قصہ ہمیں سنا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو مانتے تھے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اس شہر کے دوسرے لوگوں نے انہیں تنگ کیا اور کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ دوسرے بتوں کی عبادت کرو ورنہ ہم آپ کو تنگ کریں گے۔ ایمان والے نیک لوگوں نے کافروں کی بات نہ مانی اور اپنا ایمان بچانے کے لیے وہ شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں چھپ گئے اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، کافروں سے بچا لیا اور غار میں 300 سال سے زیادہ عرصے تک ان کو سلا دیا۔ اس کے بعد ایک اور قصہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص کے پاس انگور اور کھجور کے باغ تھے اور اس نے اپنے باغوں کے لیے نہر کھود کر پانی کا بہت اچھا انتظام کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے باغوں میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم یاد ہی نہیں رکھتا، جیسے کوئی بچہ اپنی گیمز وغیرہ میں اتنا مصروف ہو رہے کہ نماز پڑھنی بھول جائے اور پھر آہستہ آہستہ وہ نماز پڑھنی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اس شخص کے دوست نے اسے سمجھایا کہ ان باغوں کے کاموں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھی یاد رکھا کرو، لیکن اس شخص نے تکبر کیا، یعنی سچی بات کو نہ مانا اور کہا کہ میرا باغ کوئی تباہ نہیں کر سکتا، میں ان کی بہت حفاظت کرتا ہوں۔ بچوں، اس شخص نے بھی اپنی ہمت پر، اپنی محنت پہ بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بالکل نہ ڈرا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا رہا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اسے سخت سزا دی اور اس کے باغ تباہ ہو گئے۔ پھر وہ افسوس کرنے لگا اور کہا کہ ہائے میرے اللہ، ہائے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمارا مال اور اولاد تو اس دنیا کی نعمتیں ہیں، لیکن اصل چیز جو ہمارے کام آئیں گی وہ نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بتا رہے ہیں۔ ابلیس جنوں میں سے تھا، وہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہنے لگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا اور توبہ بھی نہیں کی اور غصہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ابلیس سے سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میں تمہیں اور تمہارا کہنا ماننے والوں کو سخت سزا دوں گا اور جو لوگ میرے رسولوں کی باتیں مانیں گے ان کی مدد کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر چیز کا پورا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور ہم نے بہت صبر سے یہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس سورت کا باقی حصہ ہم انشاءاللہ اگلے پارے میں پڑھیں گے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔